نمرود کا مقابلہ حضرت ابراہیم۔ نمرود ایک نہایت ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ وہ اپنی طاقت اور سلطنت پر حد سے زیادہ غرور کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ لوگ اس کے خوف سے اس کی اطاعت کرتے تھے۔ نمرود اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا۔ وہ خود کو رب کہلوانا پسند کرتا تھا۔ اس کے دربار میں حق بات کہنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ ظلم اور ناانصافی اس کی پہچان بن چکی تھی۔ غرور نے اس کے دل کو اندھا کر دیا تھا۔ یہیں سے حق اور باطل کی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم بچپن ہی سے سچ کے متلاشی تھے۔ وہ اپنی قوم کو بتوں کی عبادت کرتے دیکھتے تھے۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے بتوں کو پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم کا دل اس عمل کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر چیز پر غور و فکر کرتے تھے۔ انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج پر بھی سوچا۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ ایک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی یقین نے انہیں نبی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں۔ یہ تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ لوگ اپنے آباؤ اجداد کے دین پر قائم تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو دشمن سمجھ لیا۔ باطل ہمیشہ حق کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم اکیلے تھے مگر حق پر تھے۔ اللہ پر ان کا یقین مضبوط تھا۔ حضرت ابراہیم کی باتیں نمرود تک پہنچ گئیں۔ نمرود نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ دربار میں وزراء اور سپاہی موجود تھے۔ نمرود نے غرور سے حضرت ابراہیم کو دیکھا۔ اس نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے نہایت سکون سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ یہ جواب سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ نمرود کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس کے غرور کو شدید ٹھیس پہنچی۔